الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دعا کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی لازم ہے کہ جیسے دنیا کی راہ میں کوشش کرتا ہے ایک انسان، ویسے ہی خدا کی راہ میں بھی کرے. پنجابی میں ایک مثل ہے، جو منگے سو مر رہے، مرے سو منگن جا. فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو، دعا کرنا مرنا ہوتا ہے. اس پنجابی مصرعے کے یہی معنی ہیں کہ جس پر نہایت درجہ کا اضطراب ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے. دعا میں ایک موت ہے، اور اس کا بڑا اثر یہی ہوتا ہے کہ انسان ایک طرح مر جاتا ہے. مثلا ایک انسان ایک قطرہ پانی کا پی کر اگر دعویٰ کرے کہ میری پیاس بجھ گئی ہے، یا یہ کہ اسے بڑی پیاس تھی، تو وہ جھوٹا ہے. ہاں، اگر پیالہ بھر کر پیوے تو اس بات کی تصدیق ہوگی. پوری سوزش اور گدازش کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے، حتیٰ کہ روح گداز ہو کر آستانہ الہی پر گر جاتی ہے، اور اس کا نام دعا ہے. اور الہی سنت یہی ہے کہ جب ایسی دعا ہوتی ہے تو خداوند تعالیٰ یا تو اسے قبول کرتا ہے یا اسے جواب دیتا ہے. یعنی قبولیت ہوگی اس دعا کی، یا پھر اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ نہیں، یہ دعا اس طرح میں قبول نہیں ہوگی. بس یہ دعا کی حقیقت ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو صرف سطحی دعا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہوئے، یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اور پھر اس ایمان کے ساتھ مکمل طور پر ڈوب کر دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے میں مدد اور رہنمائی چاہنی ہو، یا اپنی پریشانیوں کا حل کروانا ہو، یا خدا تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بننا ہو، تو یہ سب باتیں اسی وقت ہوتی ہیں جب اپنی تمام تر طاقتوں اور استعدادوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے آگے جھکا جائے، اس کے حضور دعائیں کی جائیں. آج تک ہمارا یہی تجربہ ہے کہ پھر خدا تعالیٰ ایسی دعاؤں کو سنتا ہے، یا ایسی رہنمائی فرما دیتا ہے جو اگر دعا مانگنے والے کی خواہش کے مطابق نہ بھی ہو، تب بھی تسلی اور تسکین کے سامان پیدا فرما دیتا ہے. پھر آداب دعا کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعا بڑی عجیب چیز ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ نہ دعا کرنے والے آداب سے واقف ہیں، اور نہ اس زمانے میں دعا کرنے والے ان طریقوں سے واقف ہیں جو قبولیت دعا کے ہوتے ہیں. فرمایا بلکہ اصل تو یہ ہے کہ دعا کی حقیقت ہی سے بالکل اجنبیت ہو گئی ہے. بعض ایسے ہیں جو سرے سے دعا کے منکر ہیں،
اور جو دعا کے منکر تو نہیں، مگر ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ چونکہ ان کی دعائیں بوجہ آداب دعا سے ناواقفیت کے قبول نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ دعا اپنی اصل معنوں میں دعا ہوتی ہی نہیں، یعنی دعا کے آداب نہیں آتے، اور جب دعا کے آداب نہیں آتے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن فرمایا کہ اصل مطلب یہ، اصل تو یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو دعا کے اصل معنی ہیں اس طرح دعا کی نہیں جاتی۔ فرمایا اس لیے وہ منکرین دعا سے بھی گری ہوئی حالت میں ہیں، ان کی عملی حالت نے دوسروں کو دہریت کے قریب پہنچا دیا ہے۔ دعا کے لیے سب سے اول اس امر کی ضرورت ہے کہ دعا کرنے والا کبھی تھک کر مایوس نہ ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ پر سوء ظن نہ کر بیٹھے کہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر بدظنی نہیں ہونی چاہیے کہ کچھ نہیں ہوگا، بہت لمبا عرصہ میں نے دعا کر لی۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کی حقیقت و آداب کا یہ ادراک ہمیں عطا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر اپنے ان صحابہ کو عطا فرمایا جن کی براہ راست تربیت آپ نے فرمائی۔ بلکہ آپ کی آمد سے جو دنیا میں ایک ہلچل مچی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو تحریک چلی، اس نے بھی بہت سے ایسے لوگوں کو جن کی اللہ تعالیٰ اصلاح کرنا چاہتا تھا، ان میں بھی دعا کی حقیقت اور آداب کا ادراک پیدا فرما دیا، اور یوں آپ پر ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا ان لوگوں کا۔ اس وقت میں آپ کے زمانے کے اور آپ سے فیض پانے والے چند صحابہ کا ذکر کروں گا جنہوں نے دعا کی حقیقت کو جانا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی دعاؤں کی قبولیت کے نظارے دکھائے، اور جس سے ان کے ایمان بھی مضبوط ہوئے اور دوسروں کی ہدایت کا بھی باعث بنے وہ لوگ۔ حضرت میاں محمد نواز خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ 1906 میں یہاں سیالکوٹ میں طاعون کا ازحد شور تھا، رسالہ بند ہو گیا، ہر طرف مردے ہی مردے نظر آتے تھے۔ مولوی مبارک صاحب صدر میں مولا بخش صاحب کے مکان پر درس دے رہے تھے، میں لیٹا ہوا تھا، مجھے بھی طاعون کی گلٹی نکل آئی۔ میں نے دعا کی کہ یا مولا، میں نے تو تیرے مامور کو مان لیا ہے اور مجھے بھی گلٹی نکل آئی ہے، بس اب میں تو گیا، مگر خدا کی قدرت کہ صبح تک وہ گلٹی غائب ہو گئی، اور میرا ایک ساتھی محمد شاہ ہوا کرتا تھا، اسے میں نے دیکھا کہ مرا پڑا ہے۔ محمد شاہ اور میں دونوں ایک کمرے میں رہتے تھے۔ پھر حضرت خلیفہ نور الدین صاحب سکنہ جموں فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جموں سے پیدل براہ گجرات کشمیر گیا، راستے میں گجرات کے قریب ایک جنگل میں نماز پڑھ کر اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والی دعا نہایت زاری سے پڑھی، انتہائی اضطراب سے پڑھی، اللہ تعالیٰ میرے حالات ٹھیک کر دے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری روزی کا سامان کچھ ایسا کر دیا کہ مجھے کبھی تنگی نہیں ہوئی، اور باوجود کوئی خاص کاروبار نہ کرنے کے غائب سے ہزاروں روپے میرے پاس آتے تھے۔ حضرت امیر خان صاحب فرماتے ہیں کہ 1915 کو میرے بچے عبداللہ خان کو، جب کہ میں بما عیال قادیان میں تھا، طاعون نکلی، اور 2 دن کے بخار نے اس شدت سے زور پکڑا کہ جب میں دفتر سے 4 بجے شام کے قریب گھر میں آیا تو اس کی نہایت خطرناک اور نازک حالت تھی۔ اس وقت میرے یہی ایک بچہ تھا، والدہ جو کئی دنوں سے اس کی تکلیف کو دیکھ دیکھ کر جاں بلب ہو رہی تھی، یعنی بچے کی ماں،
مجھے دیکھتے ہی زار زار رو دی اور بچے کو میرے پاس دے دیا۔ سخت گرمی کا موسم اور مکان کی تنگی اور تنہائی اور بھی گھبراہٹ کو دوبالا بنا رہی تھی۔ مکان بھی تنگ، گرمی کا ہی موسم، اکیلے، اور اس پہ یہ ہے کہ بچہ بھی بہت زیادہ بیمار، تو گھبراہٹ اور بھی زیادہ بڑھ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے بچے کو اٹھا کر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ بچے کی نازک حالت اور اپنی بے بسی کے تصور سے بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس اضطراری حالت میں بار بار ان دعائیہ الفاظ کا اعادہ تھا کہ اے خدا، اے میرے پیارے خدا، اس نازک وقت میں تیرے سوا اور کوئی غم گسار اور حکیم نہیں، صرف ایک تیری ہی ذات ہے جو شفا بخش ہے۔ غرضی کہ میں اس خیال میں ایسا مستغرق ہوا کہ یکایک دل میں خیال ڈالا گیا کہ تو قرآن کریم کی دعا قلنا یا نارکونی بردوں و سلامہ علی ابراہیم پڑھ کر بچے کے سر پر سے اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے نیچے کی طرف لا اور بار بار ایسا کر۔ چنانچہ میں نے بچشم تر روتے ہوئے اسی طرح عمل شروع کیا، یہاں تک کہ چند منٹوں میں بچے کا بخار اتر گیا، صرف گلٹی باقی رہ گئی جو دوسرے دن آپریشن کرانے سے پھوٹ گئی، اور 4-5 روز میں بچے کو بالکل شفا ہو گئی۔ حضرت چودھری امیر محمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ جب مجھے شفا خانہ ہوشیارپور میں علاج کراتے ایک عرصہ گزر گیا اور باوجود 3 دفعہ پاؤں کے آپریشن کرنے کے پھر بھی پاؤں اچھا نہ ہوا، تو ایک دن مس صاحبہ نے، جو بہت رحم دل تھی، یعنی انگریز نرس تھی اور خلیق تھی، مجھے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو پاؤں کو ٹخنے سے کاٹ دیا جائے، کیونکہ اب ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، گینگرین کی طرح کی صورت پیدا ہو رہی ہے، تاکہ مرض ٹخنے سے اوپر سرایت نہ کر جائے۔ میں نے گھر والوں سے مشورہ کر کے اجازت دے دی۔ اس پر مس صاحبہ نے بیوی کو دوسرے کمرے میں لے گئی، جس کمرے میں پاؤں کاٹنا تھا۔ میں نے ساتھ جانے کے لیے، یہ آپریشن بیوی کا ہونا تھا، میں نے ساتھ جانے کے لیے مس صاحبہ سے اجازت چاہی، مگر اس نے کہا کہ آپ یہیں رہیں۔ لہٰذا میں وہیں وضو کر کے نفلوں کی نیت باندھ کر دعا میں مصروف ہو گیا۔ بیوی کا آپریشن کرنے کے لیے تو لے گئی اس کو، میں کہتے ہیں وہیں نفلوں میں دعا میں مصروف ہو گیا، اور دل اس خیال کی طرف چلا گیا کہ اے خدا تیری ذات قادر ہے، تو جو چاہے سو کر سکتا ہے، بس تو اس وقت پاؤں کو کاٹنے سے بچا لے، کیونکہ اگر پاؤں کٹ گیا تو عمر بھر کا عیب لگ جائے گا، تیرے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ اور اسی خیال میں سجدے کے اندر سر رکھ کر دعا میں انتہائی سوز و گداس کے ساتھ مستغرق ہوا کہ عالم محویت میں ہی ندا آئی، یہ آواز آئی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور جب اس آواز کے ساتھ ہی میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مس صاحبہ، وہ نرس جو تھی، میری طرف دوڑی آ رہی اور آتے ہی کہا کہ سول سرجن صاحب فرماتے ہیں کہ اس دفعہ میں خود زخم کو صاف کرتا ہوں اور پاؤں نہیں کاٹتا، اس لیے کہ پاؤں کو ہر دفعہ کاٹا جا سکتا ہے، یعنی کہ پاؤں کو تو پھر بھی کاٹا جا سکتا ہے، مگر کاٹا ہوا پاؤں ملنا محال ہے۔ میں خدا کی اس قدرت نمائی اور ذرا نوازی کے 100 جان سے قربان جاؤں جس نے کرم خاکی پر ایسے نازک وقت میں لا تقنطوا کی بشارت سے معجز نمائی فرمائی، اور وہ بچ گیا پاؤں کٹنے سے۔ حضرت امیر خان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ 1925 میں جب کہ بوجہ زیادتی اخراجات کے انجمن میں تخفیف ہوئی اور میں بھی تخفیف میں آ گیا اور اخراجات خانگی نے مجھے ازحد پریشان کیا، تو میں نے اس تنگی میں سوائے خدا کے آستانے کے اور کوئی چارہ کار نہ دیکھا، لہذا میں اس کی جناب میں جھک گیا، یہاں تک کہ رمضان المبارک آ گیا اور اس میں مزید دعاؤں کی توفیق ملی،
اور پھر جب اعتکاف میں بھی اور بھی سوز و گداز کے ساتھ دعاؤں کا موقع میسر آیا تب الہام ہوا، پنجابی میں الہام ہوا ان کو کہ دم وٹ زمانہ کٹ بھلے دن آون گے۔ لیکن جب اس بشارت پر بھی عرصہ گزر گیا اور تنگی نے بہت ستایا تو بشارت ہوئی، غم مخوض آنکھ دریں تشویش خورمی وصل یار میں بینم، فارسی میں۔ چنانچہ اس بشارت کے چند دن بعد خدا تعالیٰ نے مجھے لڑکا عطا کیا جس کا نام محمود احمد ہے، اور اس کے بعد میں اگست 1926 کو محکمہ اجتماع رادیات میں بمشاہرہ تنخواہ 90 روپے ماہوار سب انسپکٹر ہو گیا۔ یعنی خدا تعالیٰ نے 30 روپے ماہوار کے بجائے 90 روپے ماہوار عطا فرمائے۔ حضرت مولانا بابو عبدالرحمٰن صاحب حضرت چودھری رستم علی صاحب کے ساتھ اپنے ایک سفر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اور چودھری صاحب اور 2-3 اور احمدی ایک تانگے میں بیٹھ کے قادیان پہنچ گئے۔ یہ سڑک اول دفعہ دیکھی تھی، اتنے دھکے لگتے تھے کہ بس علمان، بدن چور ہو جاتا تھا، سارے راستے میں گڑھے پڑے ہوئے تھے، سڑک کیا مثل ایک کچی گوہر کے تھی۔ پھر اس کے بعد تو جب تک ریل تیار ہوئی اسی راستے سے کبھی تانگے میں اور کبھی پیادہ قادیان آتے رہے۔ ہاں تو قادیان پہنچ کر مہمان خانے میں ہم ٹھہرے۔ بادہ ہو میں اور چودھری صاحب حضرت اقدس خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صاحب مسجد مبارک کی چھت پر جو موجودہ مسجد مبارک کی شمال کی طرف مختصر سی جگہ بمشکل مسجد تھی تشریف فرما تھے، اور تقریباً 10-12 دوسرے احباب حاضر تھے، جن میں مولوی حکیم نور الدین صاحب اور مولوی عبدالکریم صاحب بھی تھے۔ بعد مصافہ چودھری صاحب نے میرا تعارف کرایا۔ میں نے حقیر سی رقم جو ایک رومال میں بند تھی حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نے رومال لے کر رکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری درخواست پر حضور نے بیعت لی، اور بعد بیعت ہونے کے سب حاضرین نے دعا کی۔ پھر حضرت صاحب نے رخصت ہو کر ہم کچے راستے سے بٹالہ پہنچے، پھر بٹالے سے بدریہ ریل اپنے گھر بٹالے شہر میں پہنچ گئے۔ چونکہ تعمیر مکان کے دوران میں ہم اس کام کو بیچ میں چھوڑ کر قادیان چلے گئے تھے، یعنی مکان بنا رہے تھے ان دنوں میں وہ اپنا، اس لیے واپس آ کر پھر یہ تعمیر مکان کا کام شروع کیا۔ جب نیچے کی منزل تیار ہو چکی اور اوپر کی منزل تعمیر ہونا شروع ہوئی تو میں دفتن بیمار ہو گیا۔ بخار کی حرارت 104 درجے تک پہنچ جاتی۔ اس طرح کئی روز گزر گئے۔ چودھری رستم علی صاحب روز مرہ دریافت حال کے لیے تشریف لاتے اور تسلی دیتے اور فرماتے کہ میں حضرت صاحب کو روز مرہ دعا کے لیے لکھتا رہتا ہوں۔ ایک روز دن کا وقت تھا، مجھے خواب میں معلوم ہوا کہ میری ہمشیرہ مرحومہ کہہ رہی ہیں کہ دعا قبول ہو گئی۔ آنکھ کھلنے پر میں نے اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور لڑکوں سے کہا کہ ہمشیرہ ابھی یہاں پر کھڑی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ دعا قبول ہو گئی۔ لیکن ہوا کیا، اس کے بعد بخار کی حرارت زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی اور میں کئی روز تک بے ہوش رہا۔ سب گھر والوں کو مایوسی ہو گئی، بالخصوص چودھری رستم علی صاحب مرحوم کو بہت تشویش ہوئی کہ خدا نخواستہ اگر اس وقت وفات کا واقعہ ہو گیا تو سب کہیں گے کہ یہ بیعت کرنے کا نتیجہ ہے، اور بہت خراب اثر گھر والوں پر پڑے گا اور دوستوں پر بھی جنہوں نے اس کے ساتھ بیعت کی ہے۔ چودھری صاحب مرحوم دعا میں لگے رہے اور صحت کے لیے روزمرہ حضرت صاحب کی خدمت میں لکھتے رہے۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے آرام ہونا شروع ہو گیا اور 1 مہینے کے اندر بالکل آرام ہو گیا۔ ہم نے عید کی نماز دکانوں میں پڑھی، الحمدللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھلایا تھا۔ دعا قبول ہو گئی، وہ بات پوری ہو گئی۔ حضرت حافظ مبارک احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول مولوی صاحب کی، مولوی خان ملک صاحب کی خاص عزت کیا کرتے تھے۔
اس کی وجہ یہ مولوی خان ملک صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولوی صاحب مجھ سے طالب علمی کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ آپ دعا کریں کہ میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں. بڑا آدمی ہونے سے مراد دین میں ترقی کرنا تھا. فرماتے تھے کہ حضرت خلیفہ اول کی یہ باتیں سن کے میں ان کے لیے بہت دعا کیا کرتا تھا. تو میں نے حضرت مولوی صاحب کے لیے دعا کی اور قبولیت کے آثار بھی دیکھ کر ان کو بتا دیا کہ آپ بڑے دینی عالم بن جائیں گے، اور یہی مراد تھی ان کی دعا کرنے سے، بڑا دین کا بڑا رتبہ مجھے حاصل ہو جائے. حضرت عبدالستار صاحب ولد عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کی پیش گوئی افت دیارو محلوہا و مقاموہا کے بعد، یعنی عارضی رہائش کے مکانات بھی مٹ جائیں گے اور مستقل رہائش کے بھی. یہ الہام تھا حضرت مسیح علیہ السلام کا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد زلزلے سے 3 دن پہلے مجھے خواب آئی کہ حضور ہمارے گھر ہماری چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس پر میں نے عرض کیا کہ ہمارے گاؤں والے مجھے سخت تکلیف دے رہے ہیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں. اس پر حضور نے پنجابی میں ہی فرمایا، میں تو یہی کام کرنا ہونا، یعنی میں تو یہی کام کرتا ہوں. خواب میں ان کو بتایا گیا. اس پر دوبارہ حضور کہ میں نے عرض کی میرے واسطے علیحدہ دعا کی جائے، تو حضور نے میرے بائیں بازو کو پکڑ کر ایک ہاتھ سے ہی دعا کرنی شروع کر دی. خواب میں نے دونوں ہاتھ سے دعا کرنی شروع کر دی. دعا کر ہی رہے تھے کہ بہت سخت زلزلہ آ گیا. میں گرنے کو ہی ہوا تھا کہ حضور کو میں نے جس طرح زور سے پکڑ لیا، بغل گیر ہو گیا. اور کہتے ہیں جب ہی پڑے ہی مجھے جاگ آ گئی. صبح سویرے میں قادیان آیا تو حضور نے بڑے باغ میں خیمہ لگایا ہوا تھا. جب میں خیمے کی طرف گیا تو حضور باہر ٹہل رہے تھے. میں نے سلام و آداب کیا اور مصافحہ کیا. میں نے عرض کی کہ حضور میں ایک خواب سنانا چاہتا ہوں. اس پر حضور نے اجازت دی اور یہی خواب میں نے حضور کو سنائی. تو حضور نے یہ لفظ تم بچائے جاؤ گے قریباً 3 دفعہ دہرائے. کہتے ہیں ہمارے گھر تعاون آئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ تعاون آ گیا. میری بیوی اور لڑکی دونوں کو تعاون ہو گئی. تو لوگوں نے کہا کہ یہاں 10-10 12-12 آدمی روز مرتے ہیں، اگر تم مر گئے تو تمہاری قبر کون کھودے گا؟ کیونکہ احمدیوں کے قریب کوئی نہیں آئے گا. تمہاری میت کو کون اٹھائے گا اور غسل دے گا؟ اس پر میں نے جواب دیا کہ ہم کو خدا کو سونپو. میری بیوی قریب المرگ ہو گئی. میں نے خدا کے حضور وضو کر کے یہی دعا کی کہ اے مولا، ہماری قبر بھی کوئی کھودنے والا نہیں اور اٹھانے والا اور غسل دینے والا بھی کوئی نہیں. اس وقت میرے پاس سنگترے تھے، وہ چھیل کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا رہا. جب اس نے کھا لیے تو میری بیوی کو دست آئے اور ساتھ ہی بخار بھی ٹوٹ گیا. میری لڑکی کے پھوڑے پر آگ کا دودھ، ایک پودا ہوتا ہے آگ، اس کا دودھ لگایا تو اس کو بھی آرام آ گیا. اور پھر خدا کے آگے میں نے دعا کرنے لگا اور پنجابی میں ہی دعا کی کہ میں الحمد پڑھتا تھا. تو یہ لفظ خود بخود میری زبان سے رواں تھے، کل سیرو فی الارض کیفا کانا حافظ علیہ. اس پر میری بیوی اور لڑکی بچ گئی. اس وقت میں بھی حضور کی بات یاد آئی کہ تم بچائے جاؤ گے. 3 دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا تھا کہ تم بچائے جاؤ گے، تم بچائے جاؤ گے، اور اللہ کے فضل سے وہ بچائے گئے. حضرت میر مہدی حسین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ میں صبح کی نماز پڑھ کر مسجد مبارک سے پیر سراج الحق صاحب کے ساتھ ان کے مکان کے زینے پر کھڑا ہو گیا. پیر صاحب کوئی لمبا قصہ کسی کا ذکر کر رہے تھے. مجھے غیبی تار کے ذریعے معلوم ہوا کہ میری جان خطرے میں ہے، یعنی ایک احساس ہوا. میں ان ایام میں حضرت صاحب کے دروازے پر دربان تھا. میں وہاں سے بھاگا. میرے سے پیش محمد اکبر خان سنوری کچھ سودا بازار سے لے کر ڈیوڑی میں داخل ہوئے. آگے سے حضرت اقدس اوپر سے نیچے تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ میاں مہدی حسین ہے؟ اکبر خان نے کہا کہ نہیں، کہیں دکانوں پر کھڑا ہوگا. میں نے مان آواز دی کہ حضور میں حاضر ہوں. اکبر خان صاحب نے کہا کہ اب کہیں سے آ گیا ہوگا. اس پر حضور نے مجھے حکم دیا کہ یہ قرآن شریف لے جاؤ
اور فلاں مضمون کی آیت دریافت کر کے اس پر نشان کر کے لے آؤ۔ اس وقت کہتے ہیں میں ایسی حالت میں غرق ہوا کہ میں چاہتا تھا کہ میں خود ہی وہ آیت نکال کر پیش کر دوں جس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تلاش تھی، لیکن ممکن معلوم نہ ہوتا تھا۔ یہ میں نے جناب الہی میں دعا کی، فوری دعا کس طرح قبول ہوئی اللہ تعالیٰ نے کی، کہتے ہیں وہیں میں نے کھڑے کھڑے جناب الہی میں دعا کی کہ وہ آیت مجھے ہی بتلا دی جائے۔ یہ دعا کر کے میں نے قرآن شریف کھولا تو میری پہلی نظر ہی اس آیت پر پڑی جو حضرت اقدس کو مطلوب تھی۔ میں نے عرض کی کہ حضور آیت یہ موجود ہے۔ فرمایا ہاں حکیم فضل الدین صاحب سے پوچھ کر آؤ، یعنی حکیم فضل الدین صاحب کے پاس بھیجا تھا کہ ان سے نکلوا لاؤ۔ تو میں نے عرض کی کہ حضور آیت یہ موجود ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں حکیم فضل الدین صاحب سے پوچھ کے آؤ۔ میں نے پھر عرض کیا کہ حضور آیت تو یہ موجود ہے، اب حکیم فضل الدین صاحب سے کیا پوچھنا ہے؟ حضور نے پھر میرے ہاتھ سے قرآن شریف لے کر اس آیت کو دیکھا اور فرمایا کہ ہاں یہی ہے۔ پھر آپ اوپر تشریف لے گئے۔ حضرت حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی بیان کرتے ہیں کہ مجھے مسلسل اور منظم طور پر یاد نہیں، متفرق طور پر یہ بات یاد آئی ہے کہ گزشتہ مذکور مباحثے کے بعد ایک اشتہار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے نکلا کہ جلسہ مہوتسو کے متعلق تھا۔ اس میں حضرت صاحب کا یہ الہام درج تھا کہ میرا مضمون بالا رہا جو اسلامی اصول کی فلاسفی کے بارے میں۔ میں اس وقت کچھ بیمار تھے کہتے ہیں کسی وجہ سے، مگر چونکہ ایک بڑا بھاری دعویٰ تھا اور بیماری بھی ایسی تھی کہ بہت زیادہ کمزوری تھی، دعویٰ حضرت مسیح موعود کو بڑا بھاری تھا کہ میرا مضمون سب پر بالا رہے گا، بجوز تائید الہی کے کون کہہ سکتا ہے یہ بات۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل حدیث مولوی کو لاہور میں جو تھا افتاں خیزاں بڑی مشکلوں سے گرتے پڑتے اس کو ساتھ لے کر جلسہ گاہ میں پہنچا۔ مولوی ثناء اللہ اور مولوی محمد حسین بٹالوی وغیرہ کے لیکچر بھی سنے، مگر سب پھیکے اور بے اثر۔ لیکن جب حضرت مرزا صاحب کا مضمون شروع ہوا تو دل رکھنے کی جگہ نہ تھی، اور سامعین پر ایسا سکوت تھا کہ ذرا بھنک نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ بعض اور لوگوں نے بھی اپنے اوقات حضرت مرزا صاحب کا مضمون سننے کے لیے وقف کر دیے، اور 2 دن ایام مقررہ سے زائد کیے گئے۔ جب یہ مضمون آخر میں پہنچا تو میں نے اسی وقت اسی جگہ ہاتھ اٹھا کر جناب الہی میں دعا کی کہ یا اللہ، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی کس طرح فرماتا ہے سعید فطرت لوگوں کی، کہ یا اللہ اگر یہ تیرا وہی بندہ ہے جس کی نسبت تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے تو اس کی برکت سے مجھے اس بیماری سے شفا بخش دے۔ الغرض جلسہ ختم ہونے کے بعد جب میں جلسہ گاہ کے بڑے دروازے سے باہر نکلا تو اللہ کی قسم مجھے ایسا معلوم ہوا کہ مجھے کوئی بیماری نہ تھی۔ اس دن سے آج تک پھر اس بیماری نے عود نہیں کیا، دوبارہ نہیں آئی۔ چنانچہ یہ MTV ہوئے۔ حضرت اللہ بخش صاحب بیان کرتے ہیں کہ کرم دین کے مقدمے میں پہلے چندو لال آریہ منصف تھا، پھر ایک دوست تھا آریہ گردھاری لال اکاؤنٹنٹ، اس نے آ کر مجھے یہ خبر دی، کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا آریہ دوست تھا گردھاری لال اکاؤنٹنٹ تھا، اس نے آ کر مجھے یہ خبر دی کہ ہماری کمیٹی میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ مرزا صاحب کو سخت سزا دی جائے۔ میں نے یہ خبر سن کر حضرت صاحب کی خدمت میں بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ دعا کرو، ان کو بھی کہا کہ دعا کرو۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا۔ خیر جب امرتسر گیا تو صبح کی نماز کا وقت تھا، میں مسجد گیا اور مسجد کی ڈاٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور غالباً درود شریف پڑھ رہا تھا کہ میرے دائیں کان میں جو قریباً بند ہے، ان کا دایاں کان بند تھا، اور کہتے ہیں اس وقت بھی بند تھا، زور سے آواز آئی کہ چندو لال فیصلہ سنانے سے پہلے مر جائے گا۔ پھر میں حضرت صاحب کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ حضرت یہ آواز مجھے اس کان میں بہت زور سے پڑی ہے کہ چندو لال فیصلہ سنانے سے پہلے مارا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مبشر خواب ہے اور دعا کرو۔ اس کے بعد میں نے رویا میں دیکھا
کہ ایک مسلمان مجسٹریٹ ہے جس نے آتما رام کو سفید گلاس میں پانی پلایا ہے۔ جو شکل مجھے آتما رام کی خواب میں دکھلائی گئی اس میں وہ ٹانگ سے کچھ معذور تھا۔ اس کے بعد مقدمے کی تاریخ جب آئی تو میں گرداسپور میں تھا۔ کوئی شخص رخصت پر جا رہا تھا یا تبدیل ہو کر جا رہا تھا۔ اس کو گاڑی پر سوار کرنے کے لیے چند اور لوگوں کے ساتھ آتما رام بھی آیا ہوا تھا۔ میں نے اس خواب والے حلیے کے مطابق اس کو دیکھا اور پھر میں وہاں گیا جہاں حضرت صاحب تشریف رکھتے تھے۔ دری بچھی ہوئی تھی اور اب آپ بیٹھے تھے۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ جس وقت پھر آتما رام اسٹیشن سے واپس آیا، عدالت میں آیا تو جہاں ہم بیٹھے تھے عدالت کے کمرے کا وہی رستہ تھا۔ میں نے کسی دوست سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے پاس مقدمہ ہے حضرت صاحب کا۔ میں نے کہا کہ مجھ کو اس کی شکل پہلے ہی دکھائی گئی تھی۔ اور چندو لال کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ خود حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے اطلاع پائی تھی۔ ایک دفعہ جب کسی نے کہا کہ چندو لال مجسٹریٹ کا ارادہ ہے کہ آپ کو قید کر دے، تو آپ دری پر لیٹے تھے، اٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ میرا چندو لال کہ میں چندو لال کو عدالت کی کرسی پر نہیں دیکھتا۔ چنانچہ آخر وہ اس عہدے سے اس کی تنزلی ہو گئی، نیچے چلا گیا اور ملتان میں اس کی تبدیلی ہو گئی۔ پھر پینشن پا کے لدھیانہ آ گیا اور آخر انجام بھی اس کا بڑا بھیانک ہوا کہ پاگل ہو کر پھر وہ مرا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو جیسے موقع آتے تھے خود بھی دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف تسلی بھی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اپنے صحابہ کو بھی کہا کرتے تھے دعا کرو، اور پھر جو اگر کوئی خواب وغیرہ آئے تو وہ سن کے اس پہ اپنا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مرزا غلام نبی صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے بیعت کی تو حضرت صاحب کے الہامات پڑھنے کا مجھے بہت شوق تھا۔ ان دنوں اخبار ذمہ دار اور کئی اخباروں میں حضرت اقدس کے الہامات کے خلاف تحریریں نکلا کرتی تھیں، اور میں بھی اکثر ان کو پڑھا کرتا تھا۔ ان کے پڑھنے کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ الہامات کی کیفیت کے بارے میں مجھے پریشانی پیدا ہوئی، کیونکہ جب الہامات کا ذکر ہوتا تھا، یہ مخالفین کے جو اخبار تھے یہ الہامات کا ذکر کرتے تھے اپنے اخباروں میں، اور پھر اس پہ تبصرے ہوتے تھے اٹھ پٹانگ، تو کہتے ہیں اس سے مجھے پریشانی پیدا ہوتی تھی۔ ایک دن کہتے ہیں میں نے خدا کے حضور دعا کی کہ اے خدا، میں اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، مجھے اپنے فضل سے سمجھا۔ اس کے بعد اچانک دوپہر کے وقت مجھ پر ایک نئی حالت غنودگی کی طاری ہوئی، اور اس حالت میں آسمان سے ایک نیلگوں رنگ کا گھوڑا اترتا ہوا معلوم ہوا۔ جوں جوں وہ زمین کے نزدیک آتا تھا اس کا رنگ شوخ ہوتا جاتا تھا، اس کی گردن سے بجلی کی طرح ایک شعلہ نکلتا تھا۔ میرے دل پر یہ القاء ہوا کہ یہ تمہارے مرشد کا نشان ہے، عنقریب یہ روشنی زمین تک پہنچے گی اور دشمنوں کا رنگ زرد کر دے گی۔ اس کے چند ماہ بعد حضرت صاحب کا روشن ستارے والا نشان جو حقیقت الوحی میں درج ہے وہ نمودار ہوا، وہ نشان تھا۔ چنانچہ اس نشان کے بارے میں بتا دوں تھوڑا سا مختصر ذکر۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس بارے میں کہ اس کے بعد جس رنگ میں یہ پیش گوئی ظہور میں آئی وہ یہ ہے کہ یہ روشن ستارے والی کہ ٹھیک 31 مارچ 1907 کو، جس پر 7 مارچ سے 25 دن ختم ہوتے ہیں، ایک بڑا شعلہ آگ کا جس سے دل کانپ اٹھے آسمان پر ظاہر ہوا، اور ایک ہولناک چمک کے ساتھ قریباً 700 میل کے فاصلے تک، جو اب تک معلوم ہو چکا ہے جب یہ لکھا گیا تھا، یا اس سے بھی زیادہ جا بجا زمین پر گرتا دیکھا گیا، اور ایسے ہولناک طور پر گرا کہ ہزارہ مخلوق خدا اس کے نظارے سے حیران ہو گئی، اور بعض بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، اور جب ان کے منہ میں پانی ڈالا گیا تب ان کو ہوش آئی۔ اکثر لوگوں کا یہی بیان ہے کہ وہ آگ کا ایک آتشی گولا تھا جو نہایت مہیب اور غیر معمولی صورت میں نمودار ہوا، اور ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ زمین پر گرا اور پھر دھواں ہو کر آسمان پر چڑھ گیا۔ بعض کا یہ بھی بیان ہے کہ دم کی طرح اس کے ایک حصے میں دھواں تھا،
اور اکثر لوگوں کا بیان ہے کہ وہ ایک ہولناک آگ تھی جو شمال کی طرف سے آئی اور جنوب کو گئی، اور بعض کہتے ہیں کہ جنوب کی طرف سے آئی اور شمال کو گئی، اور قریباً 5:30 بجے شام کے یہ وقوع ہوا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ کو دعا کے بعد نشانات کی طرف اشارہ کرتا تھا، اور پھر وہ نشانات ظاہر بھی ہوئے، اور اس طرح ان کے ایمان میں ترقی کا باعث بنتے تھے۔ بس دعاؤں کی قبولیت اور روشن نشانوں سے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے ایمانوں کو مزید مضبوط اور سیکل کیا۔ حضرت مسیح موعود السلام کے ذریعے جو دعاؤں کی حقیقت اور آداب کا ادراک صحابہ کو حاصل ہوا، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہم میں سے ہر ایک کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی روشن نشانوں کے ذریعہ قبولیت دعا کے نشان دکھائے۔ ہم میں سے ہر ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان میں مضبوط ہو اور اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کرنے والا ہو۔ بس یہ دعا ہے جو آج کل بھی ہر احمدی کو کرنی چاہیے۔ یہ الہام جو میں نے بتایا کہ نہ کوئی عارضی رہائش باقی رہے گی، نہ مستقل، دنیا کے جو حالات ہو رہے ہیں اور جس طرح جنگ عظیم کا خطرہ ہے، اس بارے میں بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس سے محفوظ رکھے، بلکہ انسانیت کو اس سے محفوظ رکھے، اور یہ بلائیں جو آنے والی ہیں وہ ٹل جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند ہفتوں کے لیے میں پھر سفر پہ جا رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے، امریکہ اور کینیڈا کے جلسے ہر لحاظ سے بابرکت ہوں۔ دنیا کے بعض ممالک میں پاکستان کے علاوہ بھی احمدیوں پر زندگی تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شر پیدا کرنے والوں میں، جن میں حکومتیں بھی شامل ہیں، اپنی قدرت کا نشان دکھاتے ہوئے ان کے شر دور فرمائے اور احمدیت کی سچائی ظاہر فرمائے، اور احمدیوں کو ہر جگہ ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔